بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے دیکھا گرینڈ ہیلتھ الائنس کی طرف سے جو ان کا پروٹیسٹ جاری تھا، فیصل چوک سے موو کرتے ہوئے یہ کلب چوک پہ آئے۔ رستے میں 2-3 جگہ پہ رکاوٹیں پولیس کی تھیں۔ بالکل گورنمنٹ کی طرف سے بڑے کلیئر ڈائریکشنز تھیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تشدد نہیں کرنا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ ان کی طرف سے بھلے اگر کوئی آپ کے پولیس والے زخمی ہوتے ہیں تو بھی آپ نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی۔ ڈسپائٹ آل دیٹ، بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کے باوجود آخر کار یہ کلب چوک پہ آ گئے۔ وہاں پہ کرکٹ ٹیمز کی، فورن نیشنلز کی پریزنس بھی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریڈ زون کو وائلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد سی ایم آفس کے گیٹ کے اوپر چڑھنے کی تصویریں، گیٹ کو توڑنے کی تصویریں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ریکارڈ پہ بھی موجود ہیں کہ یہ گیٹ توڑ کے یہ اندر چلے جائیں۔ تو سرکاری املاک کو اس طرح نقصان پہنچانے کی جس وقت کوشش کی گئی تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہاں سے موو کرانے کے لیے ہم نے گاڑیوں میں ڈال کے تھوڑا سا سائٹ پہ بالکل کیا، اس کو ایک غلط رنگ دے کے آگے اس کے اوپر ایک سیاسی قسم کی بیان بازی شروع ہو گئی، غلیظ قسم کی گفتگو اداروں کے بارے میں، پولیس کے بارے میں وہاں پہ کی گئی۔ اس کے اوپر ڈسپائٹ آل دیٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہی آرڈرز تھے کہ ان کے ساتھ پیسفلی نیگوشیٹ کر کے یہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں، پرامن رہیں، تو جتنی دیر مرضی یہاں پہ بیٹھے رہیں، ان کو کوئی ایک انگلی بھی نہ لگائے۔ لیکن جس وقت ہماری وہاں پہ ٹیمز کی موومنٹ ہے، پی ایس ایل آپ نے دیکھا کہ جاری ہے، اس میں بہت سارے فورنرز بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ ریڈ زون جو ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اندر یہاں پہ بہت ساری نہ صرف خرابی کی گئی بلکہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو آپریشنز کی لسٹ ہیں وہ منسوخ کر دیں گے، او پی ڈیز بند کر دیں گے۔ اس قسم کی رویے سے میرے خیال میں معاملات حل کی طرف نہیں جاتے۔ پرامن رہ کے ہم نے بالکل ان کو کہا، شعیب نیازی صاحب سے کئی دفعہ بات ہوئی، ان کو یہی کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، جتنی دیر مرضی آپ بیٹھیں، یہاں پہ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن خرابی نہ کریں۔ پولیس والوں کو سرنجوں کے ساتھ، پولیس والوں کو انہوں نے، ان کے پاس سرجیکل سیزرز تھیں، سرنجیں تھیں، اس سے ان پہ تشدد کرتے رہے۔ خواتین کو آگے رکھ کے، خواتین کو ڈھال بنا کے یہ موو کرتے رہے اور اس کے بعد یہ گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے اوپر ہم نے ان کو صرف وہاں سے موو کیا ہے۔ باقی جتنی گفتگو وہاں پہ اس کو ایک غلط رنگ دے کے دی جا رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نگیٹ کرنا بڑا ضروری تھا۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ اسٹیٹ بالکل پرامن احتجاج کے حق میں ہے۔ آپ کو کسی نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ پرامن احتجاج نہ کریں، لیکن اگر آپ ریڈ زون کو وائلیٹ کریں گے، فورنرز کی سیکیورٹی کو وائلیٹ کریں گے، یہ تمام پیرامیٹرز کے اندر آپ رہتے ہوئے اگر کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی بالکل حرج نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی بھی یہی ڈائریکشن تھی۔ اس وقت یہاں پہ انہوں نے بہت ساری خرابی بھی کی، ایک بلیک میلنگ کا سما ہے، ہسپتالوں کے اندر یہ بتا رہے ہیں ہم او پی ڈیز بند کر دیں گے، جس سے صرف نقصان ایک عام آدمی کا ہونا ہے جس نے ہسپتال میں جانا ہے، ان مریضوں کا ہونا ہے جن کے آپریشنز ڈیو ہیں، اور یہ سسٹم کو پورا ایک طرح سے بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا اور بتانا ضروری تھا کہ اس میں ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر ڈائریکشنز تھیں، کوئی تشدد نہ کیا جائے۔ صرف ان لوگوں کو یہاں سے موو کر کے اس جگہ سے پیچھے لے کے جایا گیا ہے۔ ان پولیس والوں کو جن کو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب یہ موو کیے تھے تب بھی زخمی کیا تھا، پولیس کی خواتین اہلکار وہاں پہ زخمی ہوئی تھیں، آج بھی اسی طرح بہت سارے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا ہے۔ تو ہماری مجبوری یہ تھی کہ ان کو وہاں سے گیٹ توڑنے سے اور سرکاری املاک کو نقصان یہ نہ پہنچا سکیں، اس کے لیے ان کو یہاں سے تھوڑا سا پیچھے موو کرنا ضروری تھا۔ کوئی سوال؟ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی کون سی پالیسی ہے کمپرومائز پہ کمپرومائز کریں، اگر آپ نے کرنا ہے تو پوری طور پر کریں کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ جہاں بیٹھے ہیں اسکول سے بیٹھے ہیں۔ سر عام پبلک مطلب پریشان ہے، اگر یا تو حکومت ان کو مطالبات مانگے یا پھر ڈسپلن فورس جو ہے اس کو یوز کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے۔ آپ نے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا ہوا، لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، بہت ساری اس وقت آپ کو پتہ ہے شہر میں بہت ساری چیزیں ہیں، پلس ایسکیلیشن کا جو ٹائم ہے یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، جہاں پہ بھی پبلک کا ہجوم ہوگا وہ سافٹ ٹارگٹ ہے کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں نقصان ہو سکتا ہے عوام کا۔ تو یہ والی ساری چیزیں بالکل ہمارے بھی ذہن میں، ہم ان سے بات کرتے ہوئے یہی گفتگو ہماری ہوتی ہے، مذاکرات میں کئی دفعہ ان کو یہ سارا سینیریو بتایا ہے، لیکن آلدو ڈاکٹر صاحبان سب سے پڑھے لکھے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے جس وقت وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو کوئی اور بات ہوتی ہے، جیسے ہی وہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ سیاسی بیان بازی اور غلیظ قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگوں کو آپ نے بٹھایا وہ اسی جگہ پہ بلاسٹ ہو چکا ہے، تو ڈی آئی جی شہید ہو جاتے ہیں۔
بالکل یہ تمام حقائق ان کو بتائے. جس جگہ پہ آج وہ جا کے جو وہاں پہ شور و گل کر رہے تھے اور گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اس سے چند میٹر کے فاصلے کے اوپر آپ کی انٹرنیشنل ٹیمیں وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہیں. یہ ساری موومنٹس, یہ ساری چیزیں اس میں آپ نے جپٹی میں ڈال دی ہے اس کو اپنی ایک سیاست کے لیے. اور اس کے بعد جس قسم کی گفتگو وہ وہاں پہ کی جا رہی تھی, آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا. اگر آپ کے علم میں بتا دیں کہ کون بندہ ان سے مذاکرات کرنے گیا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر آپ کی اس طرح کی صورتحال رہی ہے, ہائی کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ وہاں پر کوئی احتجاج کوئی دھرنا نہیں کیا جا سکتا, تو کیا آپ لوگ ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ سر جو چیزیں دیکھیں, یہ اپنے شہری ہیں. گورنمنٹ کا سب سے پہلا سٹانس یہ تھا کہ یہ اپنے شہری ہیں, یہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے ہوئے, یہ اپنے شہری ہیں. ان کے ساتھ آرام سے بات کریں. ان کو یہ اپنے مسائل, جو سیکیورٹی سچویشن ہے, جو ایسکیلیشن ہے, جو باقی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ, جہاں ٹیموں کی موومنٹ ہے. ابھی آئی سی سی کا ویمنس کوالیفائر ختم ہوا ہے, ابھی پی ایس ایل کا بالکل میچز چل رہے ہیں, ٹیمز کی بہت زیادہ موومنٹس ہیں. آج ہم نے صبح ان کی وجہ سے موومنٹس کینسل کرائی ہیں, آج شام والی موومنٹ ان کی وجہ سے لیٹ کروائی ہے. کیا تاثر جاتا ہوگا ہمارے ملک کا ان لوگوں کے بارے میں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. ان کو بتایا کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے, اور میں جو آپ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات, کئی لیول پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ جو گفتگو کی جاتی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ, جو نیازی صاحب آ کے بات کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ جب ہجوم میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بالکل اس سے الٹ بات کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ میرے خیال میں مذاکرات کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. تو جس طرح سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے نا, ٹریفک بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہے, او پی ڈیز بند ہوتی ہیں, ایمرجنسیز کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, بند ہو جاتی ہے. مشکل تو عوام کے لیے, حکومت کا کیا عملہ ہے, مطلب آپ لوگ کیا کریں گے؟ عوام کے لیے بہت مشکل ہے. میرے پاس کئی وہاں پہ ہمارے جرنلسٹ بھی کھڑے تھے, ان کے سامنے آ کے لوگ اس طرح کے جن کا علاج ہونا ہے, وہاں پہ بیمار مریض بھی آئے ہوئے تھے, اور جو اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھانا چاہیے, کہ یہ وہاں پہ اسپتال چھوڑ کے یہاں پہ کر رہے ہیں, ڈیوٹی کرنی چاہیے. لوگوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے نا. جو آپریشنز کی وہ جو لسٹ ہے ان کو کینسل کرنے کی دھمکی, او پی ڈیز بند کرنے کی دھمکی, اس سارے پروسیس میں سارے جو صوبے کی عوام کا نقصان ہونا ہے, اور اس کو پورے صوبے میں لے کے جانے کی جو بات کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو یہ ہم نے ساری چیزیں پٹ اپ کر دیں سینئر لیول پہ, اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. اس پہ جو بھی اگلی پالیسی ہے وہ بتائی جائے گی کل تک. جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں 20 دن سے تقریباً احتجاج کر رہے ہیں, تو جو کام حکومت کا ہے وہ پولیس کر رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کا کام صرف لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے؟ سر میرا کام لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے. میرا کام سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی سیکیورٹی انشور کرنا ہے. اس میں ان ڈاکٹرز کی سیکیورٹی بھی ہم انشور کیے بیٹھے ہیں. جتنے دن سے یہاں پہ یہ موجود ہیں, ان کو خود سیکیور کرنا, کیونکہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. آپ نے خود حوالہ دیا آپ لوگوں نے ابھی, کہ اسی طرح کے احتجاج کے اندر پہلے انسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ہم سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں, اس وجہ سے ان کے طرف سے جو تشدد ہو رہا ہے وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے لیے یا کسی پولیس کے لیے یہ 10 منٹ کا کام ہے اگر اس کے اندر اس طرح کے کسی پروٹیسٹ کو, ان لافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنا. لیکن یہ جو ریسٹرینٹ ہے, یہ جو اپنے ہی لوگوں کو سمجھتے ہوئے, ان کو اپنا سمجھتے ہوئے جو مظاہرہ ہے صبر و تحمل کا, یہ فار ایور تو نہیں چل سکتا. لیکن سر اس میں یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے پالیسی سامنے نہیں, سندھ حکومت سے سبق حاصل کر رہی. کراچی میں 2 دن سے زیادہ پروٹیسٹ نہیں چل رہا, وہ اٹھا دیتے ہیں. اب یہ پنجاب کو بند کر دیں, اس کو نکال کر نہیں کر دیا کریں, کوئی نہ کوئی تو اس کا حل نکالے. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آج پولیس کے کتنے لوگ ہیں. میرے پاس 2 درجن سے زائد پولیس اہلکاروں کی تصاویر ہیں, اور ویڈیوز آپ نے خود دیکھی ہیں, آپ لوگوں نے خود ویڈیوز بنائی ہیں جہاں پہ یہ گیٹ کو پھلانگ بھی رہے ہیں, گیٹ کو توڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ پولیس والے جن کو نیڈلز لگی ہوئی ہیں, جن کو سرنجز سے یا ہاتھ میں ان کے جو سرجیکل سیزرز ہیں ان سے یہ خواتین کو آگے رکھتے ہیں. اس سارے کیس میں خواتین آگے چل رہی ہوتی ہیں. نیچرلی کوئی بھی پولیس والا خواتین کے ساتھ ظاہر ہے ان کو مین ہینڈل نہیں کر سکتا, اس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں. اور وہ ان نیڈل سے پولیس والوں کو یہ جو بھی ہو سکتا ہے ان سے, یا ان سے زخمی کر رہی ہیں, یا اپنی جو کینچیاں ہیں سرجیکل ان سے زخمی کر رہے ہیں. تو اس سارے کیس کے اندر اس وقت یا تو ہم اپنا گیٹ توڑوا لیتے, یہ سرکاری املاک کے اندر یہ گھس جاتے. جیو آر کے اندر نہ صرف سی ایم آفس ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری اور جوڈیشری کے بھی وہاں پہ بہت ساری ریزیڈنسز ہیں. تو اس طرح اگر سرکاری املاک کے اوپر کوئی نقصان پہنچائے گا تو نیچرلی ہم نے تھوڑا سا ان کو پش بیک ضرور کرنا تھا, وہ ہم نے کیا. لیکن اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ان تمام لوگوں کو وہیں پہ لے جا کے عزت سے ان کے حوالے بھی کیا گیا کہ ان کو پرامن رکھیں اور بے شک بٹھائے رکھیں.
2 दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार जी, में आप दावा जी। कर रहे हैं, तो अगर 2 दर्जन पुलिस एहलकार जख्मी हो रहे हैं और इसकी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपकी फोर्स का मोराल आप नहीं समझते कि डाउन होगा? बिल्कुल, फोर्स का मोराल देखें, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं। पहले आपका लॉ एंड ऑर्डर और जो एक बड़ा इंटरेस्ट होता है स्टेट का कि ये तमाम चीज़ें पीसफुली हैंडल हो जाएं, वो ज़्यादा प्राइमरी है। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। फोर्स को यही चीज़ गाइड की गई कि कोई बात नहीं, अगर ये अपने ही लोग हैं, थोड़ा बहुत आपको कोई ज़ख्मी होते हैं आप, कोई बात नहीं, इसको सब्र से गुजारें। और जहाँ पे जिनको टांके लगने जो अस्पताल गए हुए हैं, जो वो सारी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे मेडिकल वगैरह और वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कराएंगे। अगर ये लेटर ऑन ऐसी कोई चीज़ रिपीट होती है तो हमारे पास कानूनी रास्ता तो हमेशा है।